اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ اصطفاکی چن لیا تجھ کو وطہرکی اور پاک کر دیا تجھ کو واصطفاکی اور برگزیدہ کر دیا تجھ کو علی پر نسائی عورتیں العالمین تمام جہانوں کی۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صفات کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی۔ اب اس آیت سے حضرت مریم علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا۔ پہلا کیا تھا کہ عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات ان کے سوا کسی اور عورت کو میسر نہ ہوئی تھی۔ تو آپ کے لیے دوسرا یہ کہ آپ کے لیے جنتی رزق بھیجا جاتا تھا۔ پھر تیسرا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، جو خود عالموں کے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبانی سے سنائی گئی تھی۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، اذ قالت الملائکۃ، فرشتے انہیں یہ ندائیں دیتے تھے۔ تو یہ تمام فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ مزید اس آیت میں ہے کہ انہیں گناہوں سے پاک کیا اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے انہیں پاکیزہ بنایا، ٹھیک ہے، اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے انہیں بیٹا دیا اور انہیں ملائکہ کا کلام سنوایا۔ یہ تمام حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں۔ یا مریم اے مریم اقنتی فرما برداری کرتی رہ لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدے کر، ورکعی اور رکوع کر، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اب اس آیت میں فرشتے ابھی ان سے مخاطب ہیں۔ آغاز میں ہے یا مریم اقنتی لربی کی، اس میں ورڈ آیا ہے اقنتی جو نکلا ہے قنوت سے۔ قنوت کا معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑے ہونا بھی ہوتا ہے۔ جب فرشتوں نے آپ کو یہ حکم دیا نا جو آیت میں مذکور ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور آپ کے پاؤں پھٹ کر ان میں سے خون جاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب یہ حکم فرشتوں کے ذریعے سے سنا تو ذالک یہ من سے انبائی خبریں الغیبی غیب کی نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں انہیں الیکا آپ کی طرف، وما اور نہیں کنتا تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اذ جب یلقون وہ ملا رہے تھے اقلامہم کلمے اپنی، ایہم کہ کون یکفلو کفالت کرے مریم مریم، وما اور نہیں کنتا تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اذ جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت بریکٹس میں ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، قرآن اندازی کے طور پر بریکٹ میں، کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کلمے پھینک رہے تھے کا مطلب ہے جو عام کلمے نہیں ہوتے لکھنے والی، وہ کوئی طریقہ ہوگا ان کے ہاں آئی جس سے وہ تب قرآن اندازی کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو نا ان کی والدہ نے ہیکل سلیمانی جو ہے بیت المقدس میں وہاں پہ ہے، اس کی خدمت کے لیے وقف کیا، تو ہیکل کے کاہنوں میں سے
ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے. اب آغاز اس آیت کا ہوتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ برس پہلے کے یہ واقعات ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. تمام انبیاء کے واقعات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یہ کیا ہیں؟ سب غیب کی خبریں ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تو نہیں تھی، ان سے پہلے کی تھی. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں. وہ کون سا غیب کا علم ہے؟ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے. وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلموں سے قرآن اندازی ڈال رہے تھے. بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہیں. تو ایک میں بیان کرتی ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے قرآن اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو چنانچہ جن کلموں سے وہ تورات لکھا کرتے تھے انہی کے ذریعے قرآن اندازی کی گئی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے. جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے گا وہ کفالت کا حقدار ہوگا. اور سب نے، یا اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف روایات ہوتی ہیں. اب سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی. حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا ان میں جو الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا. اس طرح حضرت مریم علیہ السلام آپ کی کفالت میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام عام معاملات میں بھی ہم قرآن اندازی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے نا، ہم نے طریقے سیکھنے ہیں کہ ہم اپنے عام معاملات میں اگر کوئی ایسا نہ ہو تو ہم قرآن اندازی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے نا ازواج مطہرات کے درمیان سبحان اللہ قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے تھے کہ کس زوج کو ساتھ لے کے جائیں. اچھا. اس جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ ایک کلمہ، منہ اپنے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح، عیسیٰ عیسیٰ، ابن مریم بیٹے مریم کے، وجیہن بآبرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے. مقرب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت یافتہ خاص بندے. ٹھیک ہے. جو اللہ کے قریب ہیں وہ مقربین میں سے ہیں. ترجمہ ہے بامحاورہ. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا. وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اور بشارت دی. بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے. جیسے میں نے پچھلی آیات میں بھی آپ سے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی جو پیدائش تھی کلمہ کن سے ہوئی، ماں اور باپ کے نطفہ سے سائنٹیفک طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو کلیمۃ اللہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزاتی طریقے سے ہوئی تھی نا، سائنٹیفک طریقے سے تو نہیں ہوئی تھی جو ہے عام بنی نوع انسان میں. اسی طرح اماں حوا کی پیدائش بھی معجزاتی طریقے سے ہوئی تھی. تو یہ جو جواب ہے نا یہ ان کو عیسائیوں کو دیے جاتے ہیں کہ اگر تم عیسیٰ کو ان کا اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو حضرت آدم کی پیدائش بھی تو اللہ کے معجزاتی طریقے سے ہوئی تھی نا، تو حضرت عیسیٰ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے ذریعے تو پیدا ہوئی تھی نا اللہ کے کلمہ، تو اللہ کے کلمہ کن کہنے سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. ان کا نام مبارک عیسیٰ ہے، ان کا لقب مسیح ہے. اب مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ مس کر کے چونکہ شفا یعنی چھو کر شفا عطا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، مس کر دیتے تھے نا. دنیا آخرت میں عزت و وجاہت والے تھے. مس مطلب مس من چھونا، مس کرنا چھونا.
اردو کا لفظ ہے مس کرنا، چھونا، اسی لیے آپ کا لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ چھو کر شفا یاب کر دیتے تھے. ہم نے پڑھا ہے نا وہ کوڑی کے مرض کو، پیدائشی اندھوں کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندگی عطا کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ اس لیے مسیح لگتا ہے. جی، اس لیے مسیح ہے ان کا لقب، مسیح یہ ان کا لقب ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ چھو کر شفا دیتے تھے اور دنیا آخرت میں عزت و وجاہت والے تھے. اللہ رب العزت اس آیت میں حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہ آپ دھیان رکھیں کہ اللہ جس کے فضائل بیان کر رہا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ رب العزت کے مقربین بندوں میں سے ہے، اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے. مزید اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی. اوپر ہے نا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، تو ان کی نسبت ماں کی طرف کی گئی کیونکہ وہ باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف نسبت کی. اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، کیونکہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود اس نے فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے. جب اللہ نے خود کہا ہے کہ باپوں سے پکارو تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کی ماں کی نسبت سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ ان کا باپ موجود نہیں تھا. تو عیسائی جو اللہ کو حضرت عیسیٰ کا باپ مانتے ہیں ان کے لیے یہ واضح دلیل ہے. ٹھیک ہے. وَيُكَلِّمُ اور وہ کلام کرے گا النَّاسَ لوگوں سے فی المہدی گہوارے میں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں، وَمِنْ اور سے الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا. یکساں بریکٹ میں جو ورڈز ترجمے کے علاوہ ہوتے ہیں نا ان کو بریکٹ میں آپ نے لکھتے وقت لکھنا ہے. اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. اب گہوارہ تو آپ جانتی ہیں کہ بچپن جب بچہ گود میں ہوتا ہے، اور کہلن کیا ہوتا ہے؟ کہلن ہوتا ہے پختہ عمر. پختہ عمر جو ہوتی ہے کہولت کی عمر وہ 40 برس کے بعد آتی ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے نا وہ 33 برس کی عمر میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ 33 برس کے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا. اب ادھر آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنا کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اگنور کر سکیں، کیونکہ اس آیت میں تقاضا ہے ابھی کہ وہ کلام کریں گے گہوارے میں اور پختہ عمر میں. لہٰذا اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر ابھی وہ پہلے اٹھایا جانا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں اس کا اشارہ کیوں کیا گیا کہ وہ پختہ عمر میں بھی بولیں گے؟ پختہ عمر میں تو سبھی بولتے ہیں. یہ اشارہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں آئی. اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ گہوارے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی بولیں گے. تو اللہ نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ وہ 33 برس کی عمر میں اٹھا لیے گئے ہیں نا، تو ابھی ان پر موت نہیں آنی. ابھی سے آیت کا جو آدھا حصہ ہے ابھی یہ پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ اتریں گے، ان کی کہولت کی عمر بھی آئے گی، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے جو خلافت کا نظام ہے نا اس کو پوری دنیا میں قائم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ محل میں قیامت کے نزدیک کی نشانیاں ہوں گی ساری شاید. بالکل، یہ قیامت کے نزدیک ہے. آپ کو مزید اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے. جو گہوارے کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 29 تا 33 میں آپ کا جو کلام ہے نا بچپن کی عمر میں کرنا، وہ بالکل ایز اٹ از مذکور ہے. پھر یہ کہ پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ آسمان سے اترنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں گے. تو اس سے ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس قرآن اور احادیث ہے کہ آپ آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے. اب سمجھ آئی آپ کو کہ ان کا پکی عمر میں کلام کرنا معجزہ کس طرح ہے. تو آپ اللہ کی مزید آپ کی یہ صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہے.
تو مجموعی طور پر ابھی تک جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات پڑھی، ان میں ان کا ایک کلمۃ اللہ ہونا ہے، ان کا مسیح ہونا ہے، یعنی وہ چھو کر شفا دیتے ہیں۔ دوسرا ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہونا ہے، اور ان کا پھر بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے۔ مزید اس آیت میں بتایا گیا، یا پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ وہ باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں عزت والا ہونا اس طرح کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی، ٹھیک ہے۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے جو مخلوق ہے نا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک رہنمائی حاصل کریں گے۔ پھر بارگاہ الہی میں بہت زیادہ قرب و منزلت والا ہونا، یہ بھی آپ کی صفات میں سے ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی مدح سرائی کرنا، ان کی فضیلت بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا ہم پر واجب ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ پڑھ رہی ہیں نا ان آیات میں، اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی شان بیان کر رہا ہے، ان کے بیٹے کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے نبیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو ان کی شان بیان کرنا برگزیدہ اور مقربین بندوں کی یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی باعث خیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انبیاء کی نعت خوانی۔ نعت خوانی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، شان بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف نام ہیں۔ تو یہ کہاں سے لیا گیا؟ اللہ کی سنت سے۔ اللہ کی سنت ہے انبیاء کی شان بیان کرنا۔ نیکسٹ آیا پہ چلتے ہیں۔ قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یا کیوں، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، یا میرے ہاں، ولدن، لڑکا، ولم، اور نہیں، یمسسنی، ہاتھ لگایا مجھے، بشرن، کوئی مرد۔ قالا، اس نے کہا، کذالکی، اسی طرح، اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے، امرن، کوئی کام، فانما، تو یہی، یقولو، کہتا ہے، تو صرف یہی کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام باتیں سن کر نا مریم علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئی اور عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب فرشتوں نے جب حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا اللہ، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور تو یہی ہے کہ بچہ مرد و عورت کے ملن سے ہوتا ہے، تو مجھے کس طرح بچہ عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ اب یہاں پھر آپ نے جب دیکھا کہ جب بھی کوئی مقرب بندہ اللہ کے انبیاء اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا جو ہوتا ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، تو یہ بھی طریقہ تھا، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسے ہوگا، وہ اپنا نالج میں اضافہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ کس طرح ہوگا، نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ تو جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑی قدرت والا یہ کام تھا، اور اس کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کا پابند؟ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اگرچہ عام ولادت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ماں کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب، وسائل، ذرائع کا بالکل بھی محتاج نہیں، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔